السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مولانا محمود مدنی نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مولانا محمود مدنی نے ایک بیہودہ اور نامناسب بات کہی ہے۔ مولانا نے سشانت سنہا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان اسد الدین اویسی کو اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسد الدین اویسی کے ساتھ جو بھیڑ ہوتی ہے وہ پاگلوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ ان کے جلسے میں یا ان کے کسی احتجاج میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دیوانے ہوتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے ایسی بات کیوں کہی؟ آئیے سب سے پہلے ہم مولانا کی بات کو سنتے ہیں، پھر بعد میں ہم اس پر چرچا بھی کرتے ہیں۔ میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہوں۔ لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا لو۔ ایسا ہے، اسی طرح کی بہت ساری بات، بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ۔ تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جب۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے، چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے، تالیوں کو دیکھ کر کے، سیٹیاں سن کر کے، ان کی خوشی کو دیکھ کر، تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے، وہ یو پی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لیے، کتنا پرسنٹ ووٹ ملا تھا؟ نہیں ملا نا، ووٹ تو نہیں دیا لوگوں نے، اپنا نیتا نہیں مانتے ہیں، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملا ہوا ہے ان کو بولنے کا، اور بول کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤ میں اتنے زور شور کے ساتھ، حیدرآباد کے علاوہ کہیں ووٹ دلوا سکے اسے؟ تو ہم تو بہت پہلے سے ان سے کہہ رہے ہیں بھیا آپ وہیں رہیے، وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں اس بات۔ نہیں، پر وہ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ایک اور مسجد شہید، نامناسب بیان ہوتے ہیں، بالکل نامناسب، انبیئریبل ہوتے ہیں، انبیئریبل، بالکل انبیئریبل ہوتے ہیں، کئی سارے بیان۔ آپ کہیں گے مسلمانوں کو اویسی صاحب کے بیانوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دینا چاہیے، بچ کے رہنا چاہیے؟ ہاں تو ہم کہتے ہیں ایک ایسی قوم جو اتنی پچھڑی اور غریب ہے، وہ اتنی زمین کیسے دان کر رہی ہے اس دیش میں؟ کیسے کر رہی ہے آپ بتائیے۔ ارے میں کیسے بتاؤں؟ میرا کانٹیکس دیش کا ہے، آپ کا کانٹیکس آپ مجھے لگ رہا ہے مسلمان کے حساب سے سوچ رہے ہیں۔ میں وقف کے حساب سے سوچ رہا تو ہوں۔ وقت تو مسلمانوں کے لیے نا، میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، آپ کے لیے ہے۔ جو NRC آئی نہیں اس کا آنی چاہیے، آنی چاہیے۔ ہاں بالکل آنی چاہیے، بالکل۔ انیائے کیا، انیائے نہیں کیا، یہ بھی چھوٹا جملہ ہے، صحیح جملہ یہ کہ انیائے۔ پھر بھی مسلمان تو ووٹ انہیں کو دیتا ہے، مودی کو تو نہیں دے گا۔ مودی لینا نہیں چاہتا۔ مجھے لگتا ہے مسلمان کو تھوڑا بابو شونا کرنے والے لوگ پسند آتے ہیں، بھلے وہ انیائے کر رہے ہیں۔ سر دنیا بھر کی اسلامک کنٹریز میں جو ان کا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے وہ نریندر مودی کو مل جاتا ہے، اپنے یہاں کے مسلمان کا ووٹ نہیں ملتا ہے۔ اتنا خراب ہے مودی۔ دوستوں، سب سے پہلے تو مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ مولانا محمود مدنی کو اتنی زیادہ نفرتی اور مسلم دشمن ریکارڈ رکھنے والے سشانت سنہا کے پروگرام میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے، کبھی مسجدوں کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے تو کبھی مدرسے کو۔ ایسے ذلیل انسان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ مولانا محمود مدنی کا کہنا ہے کہ اسد الدین اویسی کی سیاست دوسرے یعنی بھاجپا کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس لیے انہیں حیدرآباد تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہندوستان کے اندر مسلمان سیاست نہیں کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہو سکتی ہے؟ آج مسلمان سیاست میں اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جمعیت علماء ہند ہی ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مہاراشٹرا میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ ایک بی جے پی کا نیتا مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، آپ نے اس کے خلاف کون سا قدم اٹھایا؟ امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی نے اس مردود انسان کے خلاف آواز اٹھائی اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ میں آ گئی، تو آپ کو تکلیف ہو گئی کہ اب تو ہمارا کریئر ختم ہو رہا ہے۔ دوستوں، اسد الدین اویسی ہی مسلمانوں کا ایک ایسا لیڈر ہے جو ہمہ وقت پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی حمایت میں آواز اٹھاتا ہے۔ کوئی بھی بل
جو مسلمانوں کے خلاف پارلیمنٹ میں پیش کی گئی، سب سے پہلے مخالفت اسد الدین اویسی نے ہی کی۔ جس NRC اور CA کے خلاف ہماری ماؤں اور بہنوں نے 7-8 مہینہ روڈ پر بیٹھی رہیں، آپ انہیں بھی لاگو کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ دوستوں، مسلمان اس ملک کے اندر سیاسی طور پر اپاہج ہو چکا ہے۔ جن سیکولر ہندو پارٹیوں کی طرف جمعیت علماء نے مسلمانوں کو بھیجا، انہوں نے مسلمانوں کا صرف استحصال کیا اور بدترین سیاسی غلام سمجھا ہوا ہے۔ آج بھی کانگریس اور انڈیا الائنس مسلمانوں کے ووٹ کو اس طرح ہضم کر جاتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لیتے، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی ختم کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر ہندوتوا مظالم کے خلاف آواز تک نہیں اٹھاتے۔ ایسے میں اگر مسلمان فطری اور نفسیاتی طور پر اویسی کے پیچھے نہ جائے تو کیا کرے؟ اس نفسیات اور فطری احساس کو پاگل پن کہنا درست نہیں ہے۔ دوستوں، مولانا محمود مدنی نے اس سے پہلے بھی اویسی کے خلاف بولا تھا تو اس وقت انہوں نے معافی مانگ لی تھی، لیکن دیکھنا اب ہے کہ وہ معافی مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں۔ مولانا کا یہ انٹرویو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ مولانا کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر آ کر کے معافی مانگے۔ دوستوں، اگر ان تمام سوالات سے اتفاق رکھتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔